اعتراض خواتین کے اوپر ہے کہ اسلام میں خواتین کو حقوق نہیں دیے گئے ہیں، کر رکھا جاتا ہے، عورت کو کچلا جاتا ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، عورت کی آزادی چھینی جاتی ہے، عورت کے حقوق مردوں کی طرح سے نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے اعتراضات ہیں جو عام طور پر ان لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں جو لوگ اسلام کو، اسلام کے نظام کو، اس کی تعلیمات کو صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں، یا انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا ہے۔ وہ اپنی عقل و دانش میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اعتراض کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، ہم نے جو بات پیش کی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بزرگوں کہ آج دنیا کے اندر خواتین کے حقوق کی جہاں کہیں جیسی بھی آواز لگائی جا رہی ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے جتنے لوگ بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، یا وہ اس لائق اور اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھا سکے، 100% محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر برپا نہ کیے گئے ہوتے تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ استحصال اگر کسی مخلوق کا تھا تو وہ عورت کا تھا، اور وہ رہتی دنیا تک اسی طرح سے قائم اور باقی رہتا۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے۔ آپ علیہ السلام نے خواتین کو حقوق دیے، خواتین کے سلسلے میں ایسی زبردست تعلیمات دی اور امت کو ایسے اسباق دیے کہ آج عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق نہیں بلکہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اسلام واحد مذہب ہے جس کے اندر عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عورت اس دنیا کے اندر بدترین مخلوق سمجھی جاتی تھی، عورت کو انسان کا درجہ تک نہیں دیا جاتا تھا، عورت مردوں کے ہم پلہ تو دور، مردوں کی برابری تو دور، اس کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ اور سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ عورت تھی، یہ عورت کے حقوق تھے، اور خاص طور پر عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مخصوص ایام میں عورتوں کو گھر سے الگ کر دیا جاتا تھا، ان کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، ان کے سارے معاملات بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے، عورتوں کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا، الگ تھلگ ڈال دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے میں عورتوں کو حقوق ملے۔ آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں گے، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو برابر کے حقوق دیے، اور بہت ساری صورتیں اسلام کے اندر ایسی ہیں جن کے اندر خواتین کو مردوں سے زیادہ حقوق ہے اور خواتین کو مردوں سے زیادہ اعزاز عطا کیا گیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلی مخاطب کس کو بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اطلاع سب سے پہلے کس کو دی؟ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو۔ یہ اعزاز تھا، ایک خاتون کا اعزاز بڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء باضابطہ عورتوں کے حقوق اور ان کے متعلق بہت سارے احکامات بیان کرنے کے لیے سورت نازل ہوئی النساء کے نام سے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا عمل جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان، دو پہاڑیوں کے درمیان جو دوڑ لگائی ہے، جو حاجی حضرات ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ اس سے واقف ہیں، جو فاصلہ انہوں نے طے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کے لیے اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے لازم قرار دیا کہ جو وہاں جائے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور دوڑ لگائے۔ جہاں وہ تیز دوڑا کرتی تھی وہاں تیزی کے ساتھ دوڑ لگائے،
اور جہاں وہ آہستہ چلتی تھی وہاں آہستہ کے ساتھ چلے. مردوں کو بھی حکم دیا گیا, عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. میرے بزرگوں, اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے خاتون کے لیے, عورت کے لیے؟ ہماری عبادت کو اس کو حصہ بنایا گیا, خاتون کے عمل کو. یہ عورتوں کا اعزاز اسلام کے اندر بڑھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کے تمام صحابہ کرام کو یہ بات فرمائی کہ تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے, اور میں تم تمام میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر اور اچھا سلوک کرنے والا ہوں. سب سے اچھا سلوک حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کر کے دکھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, اس سے پہلے بھی میں نے یہ حدیث اور واقعہ یہیں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے اور دودھ کا پیالہ ہوتا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے حکم فرماتے کہ عائشہ تم پیو. پہلے میں دودھ پیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے کہ میں کس جگہ اپنے ہونٹ لگا رہی ہوں, میں کس جگہ سے پی رہی ہوں. پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی جگہ سے نوش فرماتے جس جگہ سے میں پی رہی تھی, اور ان دنوں میں ناپاکی کی حالت میں ہوا کرتی تھی. وہ عورت جس کو جانوروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا ناپاکی کے دنوں میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان کا پکا ہوا اور ان کا لایا ہوا پی رہے ہیں, بلکہ جس جگہ انہوں نے ہونٹ لگائے ہیں اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں. دیکھیے کس طرح سے عورت کا اعزاز بڑھایا ہے, کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت بخشی ہے. اس کو گھر کے اندر کیا مقام آپ علیہ السلام نے عطا فرما دیا ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں فرماتی ہے کہ جب ہم گوشت تناول فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پہلے بوٹی جو بوٹی ہوتی تھی میں اس کو نوچ نوچ کر کے کھاتی تھی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے لیتے تھے اور آپ علیہ السلام اسی جگہ سے نوچ کر کے نوش فرماتے تھے جس جگہ سے میں نوچ نوچ کر کے کھا رہی تھی. یہ عورت کا اعزاز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت کا اعزاز بڑھایا ہے. ہم پورے سال کے اندر ایک دن 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین مناتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دے دیے, ہم نے عورتوں کا مرتبہ اور مقام بڑھایا ہے. آج کا دن 8 مارچ کا دن ہے. پوری دنیا کے اندر 8 مارچ یہ یوم خواتین منایا جاتا ہے, عالمی یوم خواتین کا دن تھا آج. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دن عورتوں کی واہ واہ کر دی اور ایک دن عورتوں کے حقوق کی بات کر لی, ہیومن رائٹس کی بات کی اور بس ہم نے سمجھا کہ ہم نے حقوق ادا کر دیے اور ہم نے ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بڑھا دیا. یہ جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے صدقے میں ہے, اور یہ کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن عورت کا اعزاز اور عورت کا مقام اسی طریقے سے بڑھایا ہے. اسلام دین فطرت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم کی ہے. مرد کی تقسیم الگ ہے, عورت کی تقسیم کار الگ ہے. اسلام میں عورت کو شمع محفل نہیں بنایا گیا ہے کہ پروانے اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں, بلکہ عورت کو اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا ہے. عورت گھر کے اوپر راج کرنے کے لیے, عورت گھر کی ملکہ بن کر کے رہنے کے لیے, وہ بازاروں میں اور میلے ٹھیلوں میں نکلنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پروانے اپنی غلط نگاہیں ڈالیں اور اس کے اوپر قربانیاں دیں. عورتیں اس لیے نہیں ہیں. یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں آج کے سماج اور آج کے معاشرے کے مرد جو باتیں کرتے ہیں وہ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے, اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو بازار میں نکلنے سے اسلام روکتا ہے, عورتوں کو نوکری کرنے سے اسلام روکتا ہے, عورتوں کو چھوٹے کپڑے پہننے سے اسلام روکتا ہے, عورت اسلام کو بے پردہ ہونے سے اسلام روکتا ہے. یہ عورتوں کی خیر خواہی نہیں ہے, یہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ مرد اپنی تسکین کا سامان کرتے ہیں. جن کے جذبات بگڑے ہوئے ہیں اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں. اسلام نے عورت کو اعزاز بخشا ہے, اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا ہے, اسلام نے عورت کو ملکہ بنایا ہے, اسلام نے عورت کا اعزاز بڑھایا ہے. اسلام چاہتا ہے
کہ عورت گھر کی ملکہ بن کر کے رہے، اور اسلام چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے مردوں کے معاشرے میں عورتوں کا مقام بلند ہوتا ہے۔